تو سامعین محترم، تین شعبان المعظم کو وہ نور جلوہ گر ہوا. یہ خواتین بھی غور سے سنیں، باتیں نہ کریں، توجہ سے سنیں. وہ نور جلوہ گر ہوا کہ جو دنیا میں آپ تین شعبان المعظم کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آپ تشریف لائے تو جبرائیل امین آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترے. ان میں ایک فرشتہ قدرس بھی تھا جس کے پر اللہ نے لے لیے تھے. تو پھر وہ فرشتہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. سارے فرشتے خوشیاں منا رہے تھے اور وہ فرشتہ رو رہا تھا جس کے پر لے لیے تھے. رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، اس فرشتے کو لائے ہو، کیا معاملہ ہے؟ حضور کو تو سارا پتا تھا. حضرت جبرائیل امین سے پوچھنا چاہ رہے تھے. تو جب جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا تو حضور نے فرمایا، دیر کیا کرتا ہے، اٹھا، سید زادہ پنگولے میں ہے. فطرس کو اٹھا کر جھولا امام حسین سے بس کر. جب جھولا امام حسین سے فطرس کو بس کیا تو فطرس کے پر آ گئے. بولو سبحان اللہ. پر آ گئے. ابھی امام حسین دنیا میں آئے، ان کی قوت اور حکومت اور طاقت کس لیے اتنی زیادہ ہے؟ لوگوں نے حسن اور حسین اور سیدہ زہرا اور مولا علی کو سمجھا کب ہے؟ اٹھا کر جو ان کو کوئی شیعوں کے حوالے کر رہا ہے، بھائی کہتا جی یہ حسن اور حسین جو ہیں وہ شیعوں کے ہیں، علی شیعوں کے، سیدہ زہرا شیعوں کی. حال ہی میں ایک بم دھماکہ پشاور میں ہوا، بڑے احباب اس میں شہید ہوئے. ابھی تک معاشرہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے کہ جی وہ شیعہ تھے کہ سنی تھے. بھائی ان کے عقل کو تالے لگے ہیں. انسان کی عزت کرو. میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جتنے صحابہ عزتوں والے ہیں، آج ہم کہتے ہیں صحابہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام نہیں قبول کیا تھا، تب تو خاتم النبیین کی دشمنی ان میں رچی بسی تھی. حتیٰ کہ تلوار اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آئے، سراقہ بن مالک آپ بھی آئے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ رحمت والی پڑی تو آج زمانہ ان کے قدموں کی خاک کی جسارت کرتا ہے کہ وہ بھی ہمیں مل جائے. تو معلوم کیا ہوا؟ یاد رکھو، یہ مسلک پرستی، یہ فرقہ پرستی کا کیچڑ تمہیں حسین نہیں سمجھنے دے گا. حسین شیعوں کے نہیں، سنیوں کے نہیں، بریلوی بہادروں کے نہیں، اہل حدیثوں کے نہیں، بلکہ حسین انسانیت کے پرچار کرنے والے تھے. اسی لیے حج کو عمرے میں مؤخر کیا اور عمرہ کی زیارت کر کے آپ کربلا آئے. کربلا والے حیران ہو گئے، حسین نے حج کیوں نہیں کیا؟
حج کر کے آ جاتے ہیں۔ کہا نہیں، جب قربانی کسی بھی دین کی بقا کی وجہ، یاد رکھیں بڑی بڑی تنظیمیں بنتی ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیڈر جیلوں میں بند بھی کیے جاتے ہیں، کئی لیڈر مارے بھی جاتے ہیں۔ وہ اپنے سٹیجوں پہ چڑھ کے کہتے ہیں جی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے خون بہے ہیں، ہماری جانیں کٹی ہیں۔ اور غور کر مسلمان، کربلا کی بات نہیں ہے، کربلا سے پیچھے بھی بڑا دور گزرا ہے، جس دور میں مولا علی کو شہید کیا گیا۔ کس نے کیا؟ پوچھ تاریخ سے، خنجر کہاں سے آیا؟ خنجر کو بھیجنے والا کون تھا؟ نکل ذرا تحقیق کے دروازے کھول، پوچھو تاریخ والوں سے، امام حسن کو کس نے قتل کیا؟ کہتے ہیں جی 14 میں زہر دی۔ بھائی زہر کس نے دلوائی؟ یہ بھی تو پوچھو۔ تاریخ سے ذرا کتاب بینی کر، غوطہ زنی کر تاریخ کی، جا کے پوچھو کس نے اما عائشہ کا قتل کیا؟ آپ کی اور ہماری ماں سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا قتل کس نے کیا؟ تاریخ بھرکے ہی نہیں پلٹنے دیتے، جنہیں آپ تاریخ کے بھرکے نہ پلٹے، کیوں؟ ہمارے بڑوں کا نام آئے گا۔ بڑے تمہارے ہیں، ہمارے بڑے رسول اللہ ہیں۔ ہم نبی کو چھوڑ دیں، ہم نبی کی اولاد کو چھوڑ دیں کہ تمہارے بڑوں کا نام نہ آئے گا۔ جیسے مہدی آئے گا نا، ویسے تمہارے بڑوں کا نام بھی آئے گا۔ تو بات یہ ہے، سانیہ پشاور میں شیرخوار بچے، چھوٹے بچے علی اصغر کی سنت ادا کر رہے تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ ہر زمانے میں جب منافق کا سامنا ہوا ہے نا، حق کا، حق جب بھی منافق کے برابر آیا تو قدرتی بات ہے جب کسی سوال کا جواب نہ ہو تو لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ جواب ہی کوئی نہیں۔ جب کسی سوال کا جواب نہ بنے نا تو منافق کی عادت ہوتی ہے آگے سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارا ماری پہ آتا ہے۔ بھائی سوال کا جواب دو، تمہارے پاس اگر علم کا جو ہے وہ منبع ہے، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تمہارے پاس بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تم نے قتل و غارت کرنی ہے ملک میں، فرقہ پرستی کرنی ہے ملک میں، ملک فرقہ پرستی کا تو ہم میں نہیں ہے۔